رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کو معمولی شرف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر محبت، شفقت اور اطمینان کا اظہار فرمایا زندگی بھر، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں جو جس طرح نصرت کرتے رہے وہ بغیر محبت اور عقیدت اور اخلاص کے ممکن کوئی نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے ان سارے حوالوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان نفوس قدسیہ کے سروں پر رضائے الہی کے تاج رکھے ہیں جنہیں خود اللہ کریم نے منتخب فرما کر اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ کیا، اور کبھی اولئک ہم المتقون کہہ کر، کبھی اولئک ہم الصادقون کہہ کر، کبھی اولئک ہم الراشدون کہہ کر، کبھی ہم المفلحون کہہ کر ان صحابہ کرام کے تقوی کو، طہارت کو، ان کی وفا کو، عشق اور صداقت اور نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کی وابستگی کو بیان کیا گیا۔ اس مقدس جماعت کے ایک فرد داماد رسول حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ کی ذات کے اندر جہاں ایک یہ وصف تھا کہ ظاہری حسن و جمال اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کے ساتھ ایک آپ فصیح و بلیغ ہستی بھی تھے، بہترین شاعر بھی تھے، اور تجارتی دنیا کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک بڑے تاجر تھے، اور پھر قبول اسلام کے بعد بھی تجارتی دنیا کے اندر ایک بڑا نام آپ کا تھا، نیک نامی اور تجارت میں، اور اس کے ساتھ امانت کا وصف بھی تھا۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ملیکۃ العرب، محسن اسلام، مومن اول، مسلمہ اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کسی بات کو رد نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چونکہ سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے اور آپ ان کو بیٹوں کی طرح محبت اور شفقت سے پیش آتی، تو سیدہ حضور یہ وہ ہستی ہیں جی جن کی کوئی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا جی بالکل ہے، وہ حضرت خدیجہ کی بات رد جنہیں رب کا سلام آتا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عرض کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بڑی شہزادی، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹی اس اعتبار سے بڑی افضل ہے کہ اس نے میرے لیے بڑی تکالیف کو برداشت کیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہے وہ حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ کر دیا۔ بعثت رسول کے بعد نبی علیہ السلام کے ادارِ نبوت، اعلان نبوت کے بعد کتب سیر میں یہ موجود ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا پہلے پہل، آپ کی ساری شہزادیاں بھی ساتھ ہی اسلام لے آئیں، انہوں نے بھی ساتھ ہی اسلام قبول کیا، لیکن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور اسلام نہیں لائے۔ اب جس وقت سیدہ زینب اسلام لے آئیں اور آپ فوری طور پر اسلام نہیں لائے، تو قریش کے کچھ لوگ مل کر حضرت ابو العاص کے پاس گئے کہ اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا فرق ہے اور کفر اسلام کا مسئلہ آ گیا، تو آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جدائی اختیار کر لیں، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہاں میں وہ لفظ عرض کرنا چاہوں گا جو آپ نے جواب میں کہا، لا واللہ انی لا افارق صاحبتی، اللہ کی قسم میں اپنی شریکہ حیات کو نہیں چھوڑ سکتا، باوجود اس کے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے بدلے قریش کی کوئی عورت مجھے ملے، بلکہ میں انہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا اور ان سے جدا نہیں ہوں گا۔ یہ جوڑا جنت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ جی بالکل۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ وہ وقت تھا کہ جب کفر اسلام کی بنیاد پر یا مذہب اور مسلک کی تفریق کی بنیاد پر رشتوں میں تفریق کا حکم نہیں تھا۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد میں آیا، جی وہ حکم بعد میں آیا۔ تو اب حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے دامادی کی رعایت کرتے ہوئے دامادی کا حق ادا کر دیا، اور ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ابو العاص کے اندر بطور داماد کوئی قابل مذمت بات نہیں دیکھی، جب بھی انہوں نے کوئی عمل کیا تو وہ اسلام کی بھلائی کے لیے اور اہل اسلام کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کیا۔ اچھا، پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اس کا ذکر بعد کتب سیر میں کہ جب آپ شام کے راستے میں ہیں تو شام کے سفر میں آپ نے سیدہ زینب کو یاد کیا اور ان کے لیے کچھ اشعار حضرت ابو العاص نے کہے، ذکرت زینب لما
वर्रकत इरमा, कि जब मैं मकाम इरम से गुजर रहा हूँ तो मैं याद कर रहा हूँ हजरत सैयदा ज़ैनब को, फ़कुल तो सुक्यन ये शख्सिन यस्कुनुल हरमा, तो जो हरम का रहने वाला शख्स है अल्लाह उसको सहराब करे, और वो अमीन की बेटी थी। ये उस वक्त आप बात कर रहे हैं जब अभी आप इस्लाम को सुभान अल्लाह, वो अमीन की बेटी है। अल्लाह उस पाकीज़ा सालिहा औरत को जज़ा अता फरमाए, और हर शोहर अपनी बीवी के बारे में वही बात करता है जो उसके बारे में जानता है। ये तो मनाक़िब अहले बैत के एक तरह से बानियों में से हुए। जी बिल्कुल। तो ये अशार आपने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कहे। इसके बाद हम देखते हैं कि नबूवत का जो 7वां साल है और 7वें साल से 10वें साल तक, ये 3 साल जो है शेब अबी तालिब के अंदर ये बड़ी मुश्किलात का दौर था, जब सोशल बाइकाट कर दिया गया, समाजी मुकातिया था, खाने पीने का सामान उसकी फराहमी नहीं होती थी, भूख और फकर को खानवादे नबूवत ने देखा। तो 3 अशखास, हकीम बिन हिजाम, हिशाम बिन अमर और हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला, ये जो 3 शख्सियात हैं, इनमें हकीम बिन हिजाम जो है ये भतीजे हजरत सैयदा खतीजा के, और आप जो हैं भांजे हैं सैयदा खतीजा के। तो ये खाने का सामान ऊंट पर लाद कर शेब अबी तालिब की वो जो घाटी थी वहां ले जाते, आवाज देकर ऊंटों को हाँकते हुए छोड़ देते, खुद वापस आते और उसके ऊपर गल्ला लाद कर वो शेब अबी तालिब में ये बराबर पहुंचाते रहे। वो यानी माहौल जिसके बारे में उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक हफ्ता हमें खाने की कोई चीज मुयस्सर नहीं आती थी, लेकिन उन हालात के अंदर जान हथेली पर रख कर इस्लाम के लिए गमखारी और हमदर्दी का इजहार करते हुए ये खाने का सामान शेब अबी तालिब में पहुंचाते रहे। और इसमें आखिरी जुमला ये अर्ज करूंगा कि जब हम सीरत इस्लाम का मुताला करते हैं तो ये बात समझ आती है कि जिसने कबूल इस्लाम से पहले इस्लाम के लिए कोई नेकी की है या अहले इस्लाम के लिए कोई भलाई की, अल्लाह ने इसके बदले में उसे ईमान की दौलत ज़रूर अता की है। तो हजरत अबुल आस का ये जो किरदार था, इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब ईमान बनाया और उनके सर पर सहाबियत का ताज रखा। वल्लाहु ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।